اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب اور کہاں اور کیسے ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی، پھر کوئی چیز چبا کر ان کے تالو کو لگائی اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر ان کے لیے دعا فرمائی، پھر ان کے سر پر خلوق نامی خوشبو لگائی اور انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ پھر ننھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مونڈا گیا اور بالوں کے وزن کی مقدار چاندی صدقہ کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ ایک مینڈے کی ران دائی کو عطا کی گئی، پھر بچے کا ختنہ کیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے تو آپ پھر تشریف لائے تو بچے کے نام کے متعلق سوال کیا تو میں نے عرض کیا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ تو حسین ہے۔ جب تیسرا لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا۔ تو حضور تشریف لائے اور بچے کا نام دریافت کیا تو میں نے پھر یہی عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو محسن ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ان تینوں بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے تینوں بیٹے شبیر، شبر اور مشبر کے ناموں کے مطابق رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ناموں کو چھپایا ہوا تھا، چنانچہ حضور اقدس نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں کھانا تناول فرمانے جا رہے تھے۔ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی میں کھیل رہے تھے۔ حضور اقدس نے انہیں دیکھ کر لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور اپنی باہوں کو پھیلا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی مستی میں آ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور حضور اقدس نے انہیں ہنسانے اور بہلانے لگے اور بالآخر انہیں پکڑ لیا۔ پھر اپنا ایک دست مبارک حضرت حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کا بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسین کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اقرا بن حابس فرمانے لگے، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے ان میں سے کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یعنی بچے کو کبھی پیار نہیں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ کسی شاعر نے حضرت حسین کی تعریف کی تو اس کے صلہ میں حضرت حسین نے اسے بہت سا مال عطا فرمایا۔ اس عمل پر کسی نے حضرت حسین کو ملامت کی کہ آپ نے اسے اتنا بہت سا مال عطا کر دیا۔ اس ملامت کے جواب میں حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے تم فاطمہ بنت رسول اور علی بن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہو۔ پھر لوگ اس کے اس قول کی تصدیق کرتے اور اسے نقل کرتے، پھر یہ بات ہمیشہ کتابوں میں محفوظ رہتی اور بیان کرنے والوں کی زبانوں
پر یہ بات رائج ہو جاتی۔ حضرت حسین کا حکمت بھرا یہ جواب سن کر ملامت کرنے والا شخص معذرت خواہانہ لہجہ میں گویا ہوا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، خدا کی قسم آپ مدح و ذم کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب حضرت حسین بن علی مکہ کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو جب وہ ابن موتی کے پاس سے گزرے تو اپنا کنواں کھود رہے تھے۔ ابن موتی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، میں نے اپنے اس کنویں کو اس لیے ٹھیک کیا ہے تاکہ اس میں دوبارہ پانی آ جائے، لیکن ابھی تک ڈول خالی ہی نکلا ہے، اس میں کچھ پانی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے لیے اس کنویں میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین نے فرمایا، کنویں کا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ ابن موتی ڈول میں اس کنویں کا تھوڑا سا پانی لایا۔ حضرت حسین نے اس میں سے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اسے کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا اور زیادہ بھی ہو گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں ممبر پر چڑھ کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، میرے نانا ابا کے ممبر سے آپ نیچے اتر آئیں، میرے نانا ابا کے ممبر سے آپ نیچے اتر آئیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ میں نے کہا، کسی نے نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم میرے پاس آیا جایا کرو تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ میں ایک دن ان کے ہاں گیا تو وہ حضرت معاویہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ملی۔ یہ دیکھ کر میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میں ایک دن آیا تھا، آپ حضرت معاویہ سے تنہائی میں بات کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ کو بھی اجازت نہیں ملی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے، اس لیے میں بھی واپس آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت ملنے کے حقدار ہو، کیونکہ ہمارے سروں پر جو تاج شرافت آج نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے دیا ہے۔ اور پھر میرے سر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقتاً ہاتھ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس پر کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پیش آئے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اسے یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا مصیبت کے وقت پہنچا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی یہ پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔